اور قیمہ بنا کے سارے پرندوں کے گوشت کو کیا کر، چاروں پرندے الگ الگ ہو، سب کو ذبح کر کے ان کا قیمہ بنا کے سب کے گوشت کو مکس کر، اور مکس کر کے چاروں پرندوں کے گوشت کو، قیمے کو چار الگ الگ پہاڑی کے اوپر جا کر رکھ دینا، اور فرمایا ثم ادعوهن یاتینک سعیا، پھر اسے بلا دینا، سب کے سب دوڑتے ہوئے اڑتے ہوئے تمہارے پاس آئیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پرندوں کو ذبح کیا، قیمہ کیا، چاروں پہاڑی کے اوپر ان کے گوشتوں کو رکھا، حالانکہ ہر گوشت کے اندر چاروں پرندوں کا حصہ ہوگا، چاروں حصے کو چاروں پہاڑی پر لگا دیا اور آواز لگائی، اللہ رب العزت نے سارے پہاڑ کے اوپر سے جتنے بھی گوشت تھے پرندوں کے سب کو اکٹھا جمع کیا، ان کے جسم میں روح ڈالی اور سب اڑتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ کے جا بجا جو ہے نا، اللہ رب العزت انسان کے تخلیق کو بیان فرماتے ہیں۔ جو لوگ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کے منکر ہے، انکار کرتے ہیں کہ کیسے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کریں، اللہ ان کو پیدائش کی طرف متوجہ کرتے ہیں کہ جس اللہ نے ایک منی کے قطرے سے بہترین خوبصورت شکل میں انسان پیدا کیا، منی کے قطرے کو خون کے شکل میں بنایا اور خون کو گوشت کے شکل میں بنایا، پھر گوشت کو ہڈیوں کے ڈھانچے میں ڈالا، پھر اس کے بعد ایک بہترین چمڑے کے ذریعے سے اس کو زینت بخشی اور اس کے بعد ایک خوبصورت انسان پیدا کیا۔ یہ تمہارے نظر میں یہ زیادہ مشکل ہے بنسبت اس کے کہ ایک انسان تھا وہ مر گیا پھر اس کو دوبارہ کیا کیا جائے، زندہ کیا جائے۔ ایک انسان تھا وہ مر گیا، اس کو دوبارہ زندہ کرنا یہ تو اس سے بھی زیادہ آسان ہے، جو جیسا کہ پہلی مرتبہ سلسلہ شروع ہوا تھا، ایک منی کا قطرہ تھا، اس سے کیا کیا گیا، ایک انسان کو پیدا کیا گیا۔ تو اللہ رب العزت بڑے قدرت والے ہیں، جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ کے اخیر میں یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، اے ایمان والو جب آپس میں کوئی لین دین کا معاملہ کیا جائے تو اسے لکھ لیا کرو۔ امت کو ترغیب دی ہے، بندوں کو ایک ترغیب دی ہے، یہ حکم ارشادی ہے تاکہ کوئی بندہ بعد میں چل کر نقصان کا سامنا نہ کرنا پڑے، تکلیف کا اسے سامنا نہ کرنا پڑے، اس لیے کہ انسان نیتیں بدل جاتی ہیں، حالات بدل جاتے ہیں، انسان مر جاتا ہے، جس کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا تھا وہ بندہ مر گیا، وہ ایگریمنٹ اگر لکھا ہوا ہوگا تو اس کے وارثین کو بتلا کر ہم اپنی رقم ان کے پاس سے کیا کر سکتے ہیں، وصول کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سورہ آل عمران کے اندر ایک آیت بڑی زبردست لگتی ہے مجھے، اس میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو خاص طور پہ بتلایا ہے کہ ایمان والوں گھبرانے کی، ڈرنے کی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کامیابی اللہ کے ہاتھ میں، ناکامیابی اللہ کے ہاتھ میں، عزت اللہ کے ہاتھ میں، ذلت بھی کس کے ہاتھ میں، روزی بھی اللہ کے ہاتھ